رانا صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ کے خیال میں نہیں ابھی کچھ جھٹکے ملیں گے تحریک انصاف؟ دیکھیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اس کا کوئی فائنل آؤٹ کم آ نہیں جاتا. وہ نیشنل ریکنسیلیشن کی صورت میں ہو, وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو. ابھی تو میرا نہیں خیال کہ جن کے پاس اپنا بلو پرنٹ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں رنگ بھر لیا ہوگا کہ فائنلی وہ کہاں کھڑے ہوں. ابھی کچا ہے وہ اس کے نہیں, اب یہاں پہ ڈے بائی ڈے چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ڈے ٹو ڈے مطلب یہ ملک بھی اس طرح ہی چل رہا ہے, یہ صرف تحریک نہیں چل رہی. لیکن جو بات ہو رہی ہے نا نااہلیوں کی اور سب کچھ تحریک کو روکنے کی, نصرت صاحب نے بجا فرمایا. لیکن ایک چیز ہے, جیسے ابھی جمشید دستی کو کچھ نہیں ہوا, یعنی اس کو سٹے نہیں مل رہا, الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور فیصل آباد کی ظاہر ہے کہ اوبیسلی اگلے ہفتے کے اینڈ تک 18-19 ٹاپ سٹالورڈز ہیں جو سزا میں آ جائیں گے. تو یہ کبھی بھی یہ نہیں امکانہ کام کریں گے کہ سب کے ضمنی الیکشن کرائیں گے. پہلے تو سب کو ضمانتیں کرانی ہیں, وہ ٹائم چھٹیاں ہیں ہائی کورٹس میں. پھر آپ کو پتا ہے ایک آپشن ہوتا ہے سٹے کا, وہ جب ایکسرسائز کرنا ہوگا تو الیکشنز پہ سٹے آ جائے گا. وہ کوئی بھی لے سکتا ہے کینڈیڈیٹ, لے تو سکتا ہے, لیکن ملنا نہ ملنا تو اس مزاج کے مطابق ہے. اس کو چھوڑ دیں, جس طرح ود ڈیو رسپیکٹ میں اطہر کاظمی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا ڈار صاحب والی کہانی بنا رہے ہیں. ود ڈیو پروسیس آف لا میں یہاں 6 جج ہوتے تھے جن کا بہت ذکر ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے کیس اڑا دیا کرتے تھے ون وے. پہلے لوگ بات کیا کرتے تھے, پھر عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہہ دی کہ یہ وہ جج تھے جو پی ٹی آئی کے حق میں, میرے حق میں فیصلے دیا کرتے تھے. تو جیسے نصرت صاحب نے NA-90 کی بات کی, آپ بیگم کلثوم نواز کا دیکھ لیں, کسی اور کا دیکھ لیں, ہلکے الیکشن, یہ سسٹم, وہ جو بات آپ نے خود مثال دے دی کہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو قاسم سوری کا سٹے ہی دوبارہ نہیں لگتا, گم جاتا ہے کہ کب لگے گا. تو انصاف جو ہے نا یہاں انہی راہوں میں ملتا ہے. ابھی کیا جیسے آپ جو خاکہ بتا رہے ہیں کہ ابھی سٹے پہ چلے جائیں گے, یہ اس طرح معلق رہے گا ہوا میں معاملہ, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ یوں ہی چلائیں گے, یہاں پہ ڈے بائی ڈے کام ہے. اچھا, مطلب جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی تو یہی کر رہی ہے نا. جو نصرت صاحب نے پھر کہی کہ جس دن اس نے کہا کہ عمران خان نے کہ پیک ہوگی 5 اگست, اس نے کہا 90 دن شروع ہوں گے 5 اگست سے. پھر اس کے بعد کے پی میں اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہماری تحریک شروع ہی 5 تاریخ سے ہوگی. عمران خان کہتا ہے میں فرسٹریشن کا شکار ہوں, غصے میں, جنجلاہٹ میں. وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک تحریک اٹھی کیوں نہیں. اچھا, یہ جو سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو سارے لوگ اریسٹ ہو جائیں گے, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے کہ اچانک لوگ نکل آئیں گے؟ یہاں پہ جن کے بچے اریسٹ ہوئے ہیں, جو لوگ خود اریسٹ ہوئے ہیں, ان کی ضمانتوں کے بعد عدالتوں میں پیشی کے لیے خرچہ کوئی نہیں دے رہا. یہ جو 6 مہینے کی سمبولک سزا ہوئی ہے, یہی کہیں گے نا جو 26 نومبر کو کچھ ورکروں کو دی گئی ہے, یہ کیا آپ معمولی سزا سمجھ رہی ہیں آپ؟ بے شک وہ ان سے پوچھیں جن کو بھر بھر کے لائے اور اس کے بعد پوچھنا چھوڑ دیا. یہ تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ نے اپنی پلاننگ کیا کی. آپ نے اپنے سینیٹروں کے لیے تو کر لی پلاننگ, لیکن جو ورکرز لا کے آپ یہاں چھوڑ گئے تھے, اور آپ نے نہ آج تک 26 نومبر کا چھلاوا پن بتایا کہ وہ کیسے آپ ہری پور پہنچے. اور اطہر کاظمی صاحب تو میرے ساتھ متفق ہیں اس بات پہ کہ وہ جو 12 اضلاع سے انہوں نے کراس کر کے پشاور پہنچے تھے, جب تک علی امین کہانی نہیں سنا رہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہانی کے دوسری طرف کھڑے ہیں. اچھا, اطہر کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ممکنات میں ہے کہ وہ آئیں, لیکن اپنا انٹوراج جو ہے اس کو وہ چلیں. انہوں نے ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ بلڈ کیا ہے نا اطہر کاظمی صاحب نے. میں لوکل بلڈ کر دیتا ہوں. جو علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے آواز سنائی کہ ہم کیوں بتائیں, ہمارے لوگوں کو پکڑ لیں گے, تو وہ برٹش ایئر ویز سے آ جائے, کون روکے گا اسے؟ وہ چارٹر پلین پہ آ جائے اور ان سب کو بٹھا کے لے آئیں. کہاں آئیں گے, کہاں, کس مقصد کے لیے؟ ان کی والدہ ان کی پھپھو کے کہنے پہ بچوں کو حوالے کر دیں گی. کیا وہ پشاور میں اتریں گے اور لاکھوں کا مجمع لے کے اسلام آباد میں اڈیالہ جیل پہنچ کے ان کو رہا کرا لیں گے؟ کوئی ایسی کہانی ہے تو ٹھیک ہے, میں مان لوں گا کہ جی یہاں پہ پنڈی میں وہ اتریں, وہ چکلالہ بیس پہ اتریں, جہاں مرضی اتریں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کس پاسپورٹ پہ انٹری کرائیں گے. وہ برٹش پاسپورٹ پہ چلتے ہیں اور نائک آف پہ انٹری دیتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں کرے گی کہ وہ اترے ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور اگر وہ برٹش پاسپورٹ پہ انٹری کراتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, اپنے والد سے مل سکتے, وہ گورنمنٹ کبھی نہیں روکے گی کہ جاؤ جی بے شک 8-10 بندے ساتھ لے جاؤ. ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت یہاں ایونٹ کرنے کے لیے نام پہ تیار نہیں ہے. یہ کون سے چھلاوے ہوں گے جو علی امین, عمر ایوب اور بیگم بشرا تو تھے, وہ تو نکل گئے یہاں سے اسلام آباد سے. اب وہ جو اسلام آباد لانے ہیں لوگ, یا آپ نے لاہور میں سی ایم کو فارغ کرنا ہے, یہاں پی ایم کو فارغ کرنا ہے, تو وہ کون سے ایسے دور دراز وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں خندقیں یا وہ زیر زمین راستے جو اسلام آباد میں ایک دم نکل کے وہ اگ کے آ جائیں گے. مطلب لیڈر تو ان کے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, پریس کانفرنسوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے.
کیا کیا ہے، مطلب کہاں سے آپ کو کوئی اطہر صاحب کو، مجھے نصرت صاحب کو کوئی چیز ملی ایسی کہ جی یہ اتنے ایونٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک بات بنتی نظر آ رہی ہے. لیڈر جھلا کے کہتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے 5 تاریخ کو، اور چیف منسٹر کہتا ہے میری پارٹی 5 تاریخ کو شروع کرے گی کام. یہ وہ ایشو ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت کو، یہ بیرسٹر گور کیا کریں گے بیچارے، پریس ٹاک کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. عمر ایوب کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ بہت تقریریں کرتے تھے، اچانک غائب ہو گئے. گرفتاریاں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، وہ رپورٹ نااہلی کی تلوار بھی تو ہے نا، وہ تو سب پہ ہے. دیکھیں نا جب آپ لیکن امیڈیٹ ہے، اگلی تو امیڈیٹ، وہ ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے عمر ایوب کا نام. عمر ایوب کسی ایک کیس میں نہیں ہے. وہ ظاہر ہے جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی چھلاوا پن آیا کہ وہ اچانک آئے والد صاحب کے جنازے پہ اور وہ واپس چلے گئے. ان کو کسی نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی، سب کچھ تھا، لیکن فورسز تو ساری موجود تھی نا کہ اگر آپ کو آرڈر مل جائے تو آپ پکڑتے ہیں، نہیں ملتا تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ابھی بیل پہ جاؤں گا. تو کسی نے تو روکا ہے نا کہ بھائی نہیں ان کو بیٹھنے دیں. ان کو نواز شریف اور مریم نواز نے راستہ دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لاہور کی جس کی ہمیشہ نصرت صاحب کے کالم میں پڑھتا ہوں پرانی روایات ساری سب کچھ، وہ تو انہوں نے ہی جگائی نا. ان کے لوگوں کو تو اجازتیں نہیں مل رہی تھی. پیرول پہ بھی نکلنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا تھا، فکرے کسے جاتے تھے. وہاں کچھ نہیں کہا، کسی نے بیان نہیں دیا، لوگوں نے ہی بات کی. یہ ساری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو آج مقبولیت ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، عمران خان سے کوئی بات جا کے کر سکتا ہے ان کا لیڈر. میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا، بیرسٹر گوہر جب طے کرنے گئے تھے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، پی ایم ایل این کے 4 بندے جن میں محسن نقوی بھی شامل تھے، کوئی ایک چن لیں آپ اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آپ سے بات کرے گا. انہوں نے کہا نہیں میں صرف آرمی چیف سے کروں گا. یہ آخری دفعہ بادشاہ سلامت وغیرہ اس کے بعد خطاب دیے. تو علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر سے طے کر کے گئے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ یہ بات کریں گے. عمران خان نے جب ان کو سنائی، چپ کر کے باہر نکلے ڈیوڑی میں کھڑے ہو کے. اس نے پوچھا بیرسٹر گوہر نے کہ حضور وہ کون سا کرنل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو مجھے تو بھیجتا ہے، اس دفعہ آپ کو بھی بھیجا ہے، اور جو آپ دونوں نے مجھ سے طے کیا تھا کہ اندر عمران خان کے آگے بولیں گے، کیوں نہیں بولے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہاں کوئی سچ بتاتا ہے، تو وہ تو پھر جو مرضی اناؤنس کرتے رہیں، اور دوسری طرف سارے طے کر کے بیٹھے. چلیں مجھے کوئکلی ایک بریک لینی ہے، ذرا تھوڑا سا آگے کا منظرنامہ بھی. ویسے تو رانا صاحب نے کہہ دی کہ روز بروز یہ اسکرپٹ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی لارجر سینس تو ہوگی. وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.